اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جنت البقیع کو مسمار کرنے والوں کی بربادی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جنت البقیع کے مسئلے کو سمجھ جانے کے بعد وہ لوگ جو نادان نہیں ہیں، جو نہیں احتجاج کرتے، ان کو اس مسئلے کی معرفت حاصل ہونے کے لیے صلوات۔ اور جو جان بوجھ کر خاموش ہیں ان کی بربادی کے لیے صلوات۔ مومنین کرام، عزاداران جنت البقیع، عزاداران انہدام قبور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، 1926 میں یہ ناپاک واقعہ پیش آیا اور وہ لوگ جنہوں نے حجاز کو سعودی عرب کے نام میں تبدیل کیا، انہوں نے یہ ناپاک حرکت کی۔ اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں، بہت ساری خواہشیں موجود ہیں، لیکن وہ دیرینہ خواہش جو پیغمبر کے زمانے میں بھی تھی اور پیغمبر کے زمانے کے بعد سے آج تک ہے، وہ کفر و نفاق کی وہ خواہش ہے کہ جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پیغام کو کسی طریقے سے محو کر دیں، ختم کر دیں۔ جب پیغمبر نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تو وہ یہ چاہتے رہے کہ کسی طریقے سے اس رسالت کے پیغام کو خاموش کر دیں۔ آذان ہوتی ہے، کسی نے ایک نابینا شخص سے جس کا نام آپ کو معلوم ہے یہ کہا کہ ہم نے محمد کی تحریک کو ختم کر دیا۔ وہ ظاہری طور پر اندھا، باطنی طور پر اندھا، وہ یزید کا دادا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ اذان سنو، جب تک اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کی دیرینہ خواہش ہے، اور یہ ان کی خواہش نہیں ہے بلکہ ان کے سرداروں کی خواہش ہے، ان کے آقاؤں کی خواہش ہے۔ ظاہر میں یہ خاندان نظر آ رہا ہے اس زمانے میں، لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا بجٹ قلعہ خیبر سے نکلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیبر میں موجود یہودیت کے پیروکار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیت کے مال پر پلنے والے ہیں۔ پوری بنو عباس بنو امیہ کے ہر حاکم کے ساتھ جو مشیر خاص ہے وہ یہودی ہے۔ جو بھی آپ خاندان اٹھا لیجئے، جو حاکم اٹھا لیجئے، آپ نے مختار نامے میں دیکھا ہوگا یہ ابن زیاد کو مشورے دینے والا کون ہے؟ معقل۔ معقل کون ہے؟ یہودی۔ ان سب کی خواہش یہ ہے، کفر کی خواہش یہ ہے، نفاق کی خواہش یہ ہے، کسی طریقے سے پیغام الہی رک جائے، بیان الہی رک جائے، پیام الہی رک جائے۔ لیکن خدا نے ان کی کوششوں کے لیے جو جواب دیا ہے قرآن میں، وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ نہ اللہ کی قدرت سے بڑی کوئی قدرت ہے، نہ ہوگی، نہ کوئی گزری ہے، نہ کوئی روک سکا ہے، نہ روک سکے گا، نہ روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی خواہش کیا تھی رسول اللہ کے؟ بس میں نے اس کو تمام کیا مسائل تک جانے کے لیے فقط مقدمہ ہے کہ اللہ کے ربی کے اس پیغام کو روکنا چاہتے ہیں۔ کس پیغام کو؟ اس پیغام کو کہ جس پر آ کر قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کفر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشونی، اللہ کہتا مجھ سے ڈرو۔ پھر آگے چل کے قرآن کہتا ہے الیوم، آپ کو یاد ہے، زبانی یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خدا کہہ رہا ہے کفر مایوس،
اللہ راضی، دین کامل، نعمت تمام، یہ چار چیزیں خدا نے ایک جگہ بیان کی اور بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ تم جسے روکنا چاہ رہے ہو میں اسے کامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں، کفر کا مایوس ہو جانا، دین کا کامل ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، نعمت کا تمام ہو جانا، یہ چاروں چیزیں اب دنیا اسلام سے، مفسرین سے سب سے سوال یہ کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ یہ وہی ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، کوئی کہے کہ یہ چاروں چیزیں کہاں ملی؟ فتح مکہ میں ملی، ہرگز نہیں ہو سکتا، وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیلات ہیں۔ ہمیں یہ کام کہاں نظر آئے گا؟ ہمیں یہ کام کہاں نظر آیا ہے جہاں یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوں؟ کفر مایوس ہو گیا ہو، بس اس رخ کو دیکھیے، کفر مایوس ہو۔ کفر کی خواہش کیا ہے؟ کفر کی پہلی خواہش تھی لا الہ الا اللہ کو روک دے، نہیں روک سکا۔ کفر کی خواہش تھی محمد الرسول اللہ کو روک دے، نہیں روک سکا۔ اب اس کی پوری خواہش یہ ہے کسی طریقے سے علی ولی اللہ کو روک دے، نہیں روک سکا۔ کیسے نہیں روک سکا؟ جب غدیر کے میدان میں پیغمبر نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا، وہ مقام ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے کفر مایوس ہو گیا۔ اب سوال یہاں ہے کفر مایوس ہو گیا تو یہ بعد میں آنے والے واقعات کیا ہیں؟ پھر یہ جو بعد میں جو کچھ بھی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ پھر کفر مایوس ہو گئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر ان ایکٹیو ہو گیا، غیر فعال ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ کفر نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، کفر نے اپنی ساری جتنی توانائیاں ہیں وہ خرچ کرنی ہے، لیکن مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ روکنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کس چیز کو روکنا چاہتا تھا؟ اسے دیکھا جائے گا، اگر وہ باقی ہے تو کفر ناکام، اور اگر وہ چھٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے تو کفر کامیاب۔ اگر وہ باقی ہے، آپ کو معلوم ہے امام سجاد علیہ السلام، مولا سجاد جب مدینہ پہنچے ہیں واپس، جب مولا سجاد کربلا کے بعد واپس پہنچے ہیں، ابھی اپنی سواری سے اترے نہیں ہیں کہ آنے والے نے سوال کیا کہ سید سجاد آپ جو گئے تھے، آپ کے بابا جو گئے تھے، آپ جو مستورات کو لے کے گئے تھے، آپ جو جوانوں کو لے کے گئے تھے، جس مارکے کے لیے گئے تھے وہ اس میں آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مولا سجاد نے ایک جملے میں سارے مسئلے کو حل کیا۔ مولا فرماتے ہیں اس کا جواب مسجدوں سے ہونے والی اذانیں دیں گی۔ اگر مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں تو حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، حق حیدر، یہ حق حیدر یہ ختم ہو جائے کیسے؟ کسی طریقے سے یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ کب سے خواہش ہے؟ جب سے سجدے کا انکار کیا ہے شیطان کی، جب سے خواہش ہے، جب سے خواہش ہے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے یہ تو کر دیا کہ نکل جہنمی۔ پر جو یہ چاہے کہ یہ ختم ہو جائے اس کے لیے اللہ کا فیصلہ نکل جہنمی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے وعدہ رکھا یا علی، اللہ نے وعدہ کیا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ کیا نہیں کیا؟ اب آپ سے سوال، امام حسین کی شہادت، جناب زہرا کی شہادت، امام سجاد کا قید خانہ، ائمہ کا قید خانہ، امام کاظم کے قید خانے کو فرض کیجئے۔ مولا کاظم کا قید خانہ کیسا قید خانہ ہے؟ مصائب کی منزل نہیں ہے، تصور کریں ایسا قید خانہ ہے کہ جہاں آدمی نہ پیر پھیلا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے ایسے قیدی کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو تو قیدی ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اس کو ایسا قید کر لیا ہے کہ اس کو ساری دنیا سے کاٹ دیا ہے، اس کے اثر کو، اس کی تاثیر کو دنیا سے جدا کر دیا ہے، تو اسے قتل کیوں کر رہے ہو؟
اس کا مطلب یہ ہوا اس کو قتل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے قید نہیں کیا، میں نے تجھے قید کیا ہے. یہ تو مجھے قتل کر کر اپنی فتح کا نہیں میری فتح کا اعلان کر رہا ہے. یہی عالم یہاں بقی میں ہوا ہے. وجود معصوم سے تو چلو آپ کو خطرہ تھا، قبر معصوم سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ معصومین کی قبر سے آپ کو کیا مشکل ہے؟ اس سے کیا پرابلم ہے؟ یہ تو قبر ہے، روزہ ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا، جب ایک قبر کی وہاں عراق میں گفتگو تھی اور منسٹری کو بلایا گیا کہ فلاں قبر پر جو ہے وہ مشکل ہے، آپ نے اپنے مزارات کو بہت مزین کیا، اپنے مزارات پہ بہت آپ کی کوشش ہے، ہمارے مزارات کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ پورا ایک تفصیلی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاں لائٹ کی مشکل ہے، آپ کے ہاں دروازے خراب لگے ہوئے ہیں، آپ کے رنگ و روغن کا مسئلہ ہے، پنکھوں کا مسئلہ ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں یہ عراقی گورنمنٹ نے سب کیا ہوا ہے. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا ہمارے قبر پہ ظاہر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قبر کی جو لائٹیں ہیں یہ ظاہر نہیں بلاتا، مزدور ظاہر کو بلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ مزدور کی تاثیر کا مسئلہ ہے. یہ مزدور قبر میں ہونے کے باوجود حکومتوں کو قید کرتا ہے، یہ حکومتوں کے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے، یہ کفر کی کوششوں کو ناکام کرتا ہے. جب تک اس کی قبر باقی رہے گی، اس کا نشان باقی رہے گا، کفر کے دماغ میں وہ بات رہے گی الیوم یائس الذین کفروا، کفر مایوس ہو گیا. اب آپ کسی سے کہیں کہ تم مایوس ہو گئے تو اسے اچھا لگے گا برا؟ یقیناً برا لگے گا. وہی سارے نتیجے وہ سب کرتا پھر رہا ہے. معصومین کی قبر کو تاراج کر رہا ہے. لیکن معلوم ہے یہ قبر تاراج ہوتی ہے تو مسلمانوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ رکے کیوں رسول اللہ کی قبر کو مسمار کرنے سے؟ رسول اللہ کی قبر کو مسمار نہیں کر سکے، ائمہ کی قبر کو مسمار کر دیا، کیونکہ ائمہ سے رسول اللہ کے بعد سے ہی لوگوں کو جدا کر دیا تھا. لیکن اب یہ ائمہ کا کمال ہے، اپنے زمانے میں جان دے کے محمد رسول اللہ بچایا، اپنی قبروں کو مسمار کر کے محمد رسول اللہ کو بچایا. محمد رسول اللہ باقی رہے گا، ہماری قبر مٹ جائے محمد رسول اللہ باقی رہے گا. ائمہ نے کر کے دکھایا، معصومین کی قبر کر کے دکھایا. اور عالم یہ ہے، آپ کو جناب حضر کا واقعہ تو پتا ہے نا، تازہ واقعہ بھی کی بات ہے. قبر گراتے ہیں پھر کھودتے ہیں، بے حرمتی اور دشمنی اپنی جگہ. یہ چاہتے ہیں کہ جو علی نے باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. علی نے یہ کہا ہے کہ میں بھی ہمیشہ زندہ، میرا ماننے والا میرا چاہنے والا ہمیشہ زندہ، بلو باہر ہو بلو قبر کے اندر ہو. یہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے قبر کھود کر فوراً سوشل میڈیا سے اس مسئلے کو غائب کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا عالم ولی اللہ ماننے لگے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے مسئلے کو سمجھیں، آج کی پوزیشن کو سمجھیں، اس وقت کی کیفیت کو سمجھیں، دشمن کو سمجھیں، کفر کو سمجھیں، نفاق کو سمجھیں، اپنے ایمان کو سمجھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اب بتائیے سوشل میڈیا، یہ جو تقریب بقی ہوتی ہے اور عام مسلمان خاموش رہتا ہے، اس زمانے میں بھی آج بھی دشمنی جسے ہے اسے ہے، سارے مسلمانوں کو دشمنی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا وہی ہے، برین واشنگ. پہلے نہیں گرا دی فوراً جنت البقیع کی قبور، پہلے ان کی برین واشنگ کی ہے کہ قبر پہ جانا شرک ہوتا ہے، مردے سے مانگنا شرک ہوتا ہے، مردے سے توسل کا، یہ مردے ہیں ان کی نظر میں، یہ مردے جن کی بات ہم کر رہے ہیں ان کی نظر میں مردے ہیں، جنہیں قرآن زندہ کہتا ہے، جنہیں قرآن زندہ کہتا ہے، جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ان کو کہتا ہے کہ مردوں کے پاس جانا شرک ہے. وہ آیا کراتی کا نوجوان دوستوں کو سنیے، آیا کراتی وہیں جنت البقیع میں موجود ہے، محسن کراتی، وہاں ایک شرطا ان کو روک کے کھڑا ہے اور انہیں توسل نہیں کرنے دے رہا، قبر کی طرف رخ نہیں کرنے دے رہا ہے. انہوں نے کیا وجہ ہے؟ کہا توسل حرام ہے، شرک ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس شرطے نے اپنا قلم نکالا، زمین پہ پھینک دیا اور کہا اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان سے کہو یہ قلم اٹھا کے دے دیں.
لیکن مومن جب پھنستا ہے علی اس کی مدد کرتے ہیں. آغراتی کہتے ہیں فوراً میں نے اپنا قلم نکالا، کہا اگر یہی قلم اٹھنا مدد کرنے کی دلیل ہے تو یہ میں پھینک دیتا ہوں، تو اپنے اللہ سے کہہ وہ اٹھا کے دے دے، اگر یہی دلیل بنتا ہے خالی. دیکھیں کتنا برین واش کیا ہوا ہے. ایسا آدمی جو اس چیز کا قائل نہ ہو وہ قبر کے مسمار ہونے پہ احتجاج کرے گا؟ اس کا برین واش کیا ہوا ہے، اس کو ولایت سے دور کیا ہوا ہے برین واش کر کے، اس کو مشوش کر کے، مشکوک کر کے. آج جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، آیا ہم اپنے موقف کے اعتبار سے یقین کی حالت میں ہیں؟ سوشل میڈیا ہمیں تشویش کا شکار نہیں کر رہا؟ ہمیں خود کوئی صحیح خبر مل رہی ہے ہمیں آپ کو؟ ہاں صحیح خبر اسے ملے گی جو محکم ذرائع سے بات معلوم کرے گا، نہ حق ذریعے سے. آج سارے مسلمان خاموش ہیں. کون مدد کر رہا ہے اسرائیل کی؟ کون مدد کر رہا ہے فلسطین کی؟ کون اسرائیل کے خلاف قیام کیے ہوئے؟ وہی قیام کیے ہوئے نا جنہوں نے علی ولی اللہ اٹھایا ہوا ہے، جن کے پاس علی ولی اللہ، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. جب انقلاب آیا تھا اس وقت امام خمینی نے کہا قرآن تھا ایک آنکھ میں خاک شفا تھی، کہا یہ قرآن و حسین ہے جس نے ہمیں شفا اور کامیابی عنایت کی ہے، نہ کہ ہم نے کچھ کیا ہے. آپ بتائیے، سوال نہیں ہے، آخری بات، سوال نہیں ہے یہ لوگ جو سالوں سے پتھروں سے لڑ رہے تھے اور پتھر مار کے دشمن کو بھگا رہے تھے، آج ان کے پاس میزائل کہاں سے آ گئے؟ یہ میزائل آئے کہاں سے جو یہ مار رہے ہیں اور دشمن کو پریشان کر رہے ہیں، دشمن کو الجھا رہے ہیں، دشمن کو پسپا کر رہے ہیں؟ کہاں سے آ گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے؟ انٹرنیشنل صورتحال یہ ہے، کہنے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اب جب انہوں نے میزائل مارنے شروع کیے تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کمپرومائز کر لیں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، اتنے سالوں سے جب وہ پتھروں سے لڑ رہے تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اسرائیل سے کیوں نہیں کہا کہ کمپرومائز کر لیں؟ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر میزائل اپنے ساتھ ایک علی ولی اللہ لے کے آ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو یا علی، اور کوئی نہیں ہے. ان کو کہاں ختم ہوگی یہ بات کہ علی ولی اللہ بلند ہو، علی اور علی کے شیعہ رونق کے عالم میں آئے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن کچھ کر لیں، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ابھی تو غلاموں کے غلاموں سے پسپا ہو رہے ہیں، ابھی تو آقا نے آنا ہے، ابھی تو مولا نے آنا ہے. بس میں نے تمام کیا. برا تو نہیں لگا نا آپ کو زمین پہ بیٹھنا؟ خاک پہ بیٹھنا برا تو نہیں لگا نا آپ کو؟ آپ کو پتا ہے آپ کا میرا مولا اس وقت خاک پہ بیٹھا ہوگا. ہمیں نہیں پتا نا جناب زہرا کی قبر کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے نا جناب زہرا کی قبر کہاں ہے. کہاں بیٹھے ہوں گے؟ اسی مسمار شدہ قبر کے پاس. تلوار پر ہاتھ ہوگا، جناب زہرا سے توسل کر رہے ہوں گے، یا جدہ خدا سے کہیں کہ مجھے اذن ظہور ملے تاکہ میں آپ کی سیلی کا بدلہ لوں. کوئی پوچھے تو صحیح جناب حضرت حجت سے ان کے دل کا کیا عالم ہے. آج شب جمعہ ہے نا، آج شب جمعہ ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے نا تمام اولیاء اوصیاء انبیاء تمام کے تمام شہداء صالحین کہاں ہوتے ہیں؟ تحت قبہ امام حسین، طواف کے عالم میں. آپ بھی جانا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا. یہ سال 40 کا رہ گیا نا امام حسین کی.
جو جا چکا ہے وہ بتائے حرم کا کیا عالم ہے. حرم ذرا ذہن میں لائیں. سوشل میڈیا پہ تو دیکھا ہی ہوگا اگر نہیں گیا ہو. حرم ذرا ذہن میں لائیں, کتنا خوبصورت حرم ہے, کتنی رونق ہے اس حرم میں. کیا کچھ نہیں ہے اس حرم میں؟ بہترین قالین, بہترین فرش, بہترین روشنی کا انتظام, بہترین زری, بہترین دروازے اور زائرین سے پر حرم. یہ ساری چیزیں ذہن میں لانے کے بعد فوراً ذہن کو ذرا بقی لے چلے. بقی میں کہیں کوئی آپ کو روشنی نظر آتی ہے؟ بقی میں کوئی چھت نظر آتی ہے؟ بقی کے اندر 4 معصومین کی قبر تو موجود ہے ظاہر بظاہر, ہے نہیں ہے؟ ایک ذاکر نے کہا جب وہاں گئے مدینے میں اپنے گروپ کے ساتھ تو دعا کے درمیان انہوں نے ایک جملہ کہا, ظاہرین سے کہا یہاں مدینے میں قدم ذرا سنبھال کے رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیر قبر زہرا پہ پڑ جائے. معلوم نہیں ہے جناب زہرا کی قبر مبارک کہاں ہے. جناب ہمارے لیے سب سے بڑا زخم یہی ہے کہ اولاد کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی ماں کی قبر کہاں ہے. مسمار کر دی گئی حضرت زہرا کی قبر, مسمار کر دیے گئے امام سجاد کے روضے, مسمار کر دیا امام صادق امام حسن کا روضہ, ارے مسمار کر دیا امام باقر کا روضہ. عزیزوں کوئی چھت کوئی سائے کا اہتمام نہیں ہے, کسی زائر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. باہر جالی پہ کھڑے ہوئے زائرین سدک سدک کے روتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں دور سے, ہائے مولا کس طریقے سے آپ کی قبر تک جائے, کس طریقے سے آپ کی قبر پر اپنا دست رکھ دے, ہاتھ رکھ دے. عزیز ہو بس ایک جملہ, آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے, آنکھ میں آنسو آ گئے, دعا صرف 2 کیجئے, اگلے سال 40 پہ کربلا چلے جائے, مولا کا ظہور ہو جائے, بس 2 دعاؤں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے. عزیز ہو آخری وقت ہے, آخری وقت ہے رسول گرامی کا. جناب زہرا کے زانو پر پیغمبر کا سر مبارک ہے, کبھی ہوش ہے کبھی نیم بے ہوشی ہے, عجیب عالم ہے. عزیزو اسی اسنا میں بیٹی نے جو باپ کی حالت دیکھی, ماں بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو روانہ ہوا, معلوم ہے یہ آنسو جناب رسول گرامی کے رخسار پر گرا. جیسے ہی حضرت زہرا کا آنسو پیغمبر کے رخسار پر گرا, فوراً چوک کے کہا بیٹی تجھے میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ عزیزو یہ زہرا کے ناز کا زمانہ ہے, اس کے بعد زہرا نے بہت رونا ہے, اس کے بعد زہرا پر بڑی مصیبتیں آنی ہیں. عزیزو آپ کو معلوم ہے بارہا آپ کو سنتے ہیں نا جناب رضا سرسوی کی وہ نظم, وہ جو ماں کے سلسلے کی نظم ہے جس کا آخری شعر وہ کہتے ہیں نا, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. عزیزو میں یہ سوچتا ہوں آپ بھی یہ سوچیں گے, عزیزو یہ ساری ماؤں کے لیے یہ شعر درست ہوگا, لیکن حسین کی ماں کے لیے یہ شعر درست نہیں. ارے کب ہوا ایسا کہ موت کی آغوش میں جانے کے بعد حسنین کی ماں کو سکون آیا ہو؟ ارے وہ کیسا وقت تھا جب علی نے کہا بچوں ماں کا آخری دیدار کرو. ارے ماں نے بندے کا بن توڑ کر بچوں کو لپٹا لیا, کہاں سکون پایا؟ عزیزو جب حسنین ماں کے آغوش میں آئے ہیں, مقتل کا جملہ ہے, اس گریے نے وہ حال کیا کہ فرشتوں نے آ کر علی علیہ السلام کو کہا یا علی بچوں کو ماں سے جدا کرے, عالم میں کوہرام برپا ہے, یا حسین